بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں آپ نے ایک قصبے میں قیام فرمایا۔ وہاں پر آپ کے ایک دیہاتی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور خوب مہمان نوازی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مہمان نوازی سے بے انتہا خوش ہوئے اور اس کے لیے برکتوں اور رحمتوں کی دعا فرمائی، اور ساتھ ہی اس کو بھی دعوت دے دی اور ارشاد فرمایا کہ کبھی ہمارے پاس بھی ضرور آنا۔ معزز دوستو، کیا خوش نصیب ہستی تھی، کیسا رتبہ پایا اس صحابی نے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی اور خدمت کا ایک عالی شان موقع فراہم کیا، اور اس پر سونے پر سہاگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا بھی فرمائی اور اس کو اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دے دی۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمت صحابی تھے وہ، کیا خوش قسمت ان کا نصیب تھا۔ خیر، وہ دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت سے بے حد خوش ہوا، اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پا کر بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، اس کی خاطر مدارت فرمائی۔ جب وہ دیہاتی صحابی رخصت ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر آ گیا، اور آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہارے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جس کی تم تکمیل مجھ سے چاہتے ہو، یا کوئی ایسا کام جو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس کام میں تمہارا معاون بن جاؤں؟ محترم دوستو، وہ صحابی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، سادہ سے دیہاتی انسان تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے چند بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دھو کر میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، اور ایک سواری کے لیے اونٹ مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت شکر گزار رہوں گا۔ اس کا یہ مطالبہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا مسکرانے لگے اور اس کو فرمانے لگے کہ تم سے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بوڑھی عورت تھی جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسے ہی موقع پر بہت بڑی اور بہت نایاب چیز مانگ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے صحابہ کرام نے نہایت تجسس کے ساتھ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اس بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اس بڑھیا کا قصہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس شام اپنے آبائی وطن جانے کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ راستہ بھول گئے۔ کافی جد و جہد کرنے کے بعد بھی جب راستہ نہ ملا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے ایک انتہائی دانا اور عالم صحابی نے عرض کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میرے خیال سے ہم راستہ اس لیے بھول رہے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی اپنے آبائی وطن واپس جانے لگے تو میری قبر مبارک سے میرا جسد خاکی بھی اپنے ساتھ لے جانا اور مجھے اپنے آبائی وطن مصر میں جا کر دفن کر دینا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو تلاش کیا جائے، اس کو تلاش کیے بغیر ہم راستہ کبھی نہیں پا سکیں گے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی تلاش شروع کی گئی تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک بڑھیا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ان کی قبر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے قبر کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کروں گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی کا اظہار فرمایا اور دریافت فرمایا کہ اے بڑھیا، وہ شرط کیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے اپنی شرط بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بڑھیا، یہ میرے بس میں کہاں؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اس بڑھیا سے اس کی بات کا ذکر جو اس نے کیا ہے اس کی وہ شرط مان لیجئے اور اس سے وعدہ کر لیجئے، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وحی کی روشنی میں اس بڑھیا سے وعدہ کیا تو اس بڑھیا نے آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی کی۔ یوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو تلاش کیا اور ان کے جسد خاکی کو نکال کر اپنے ساتھ اپنے وطن واپس لے گئے اور وہاں جا کر ان کی تدفین فرمائی۔